اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم دوستو، جانوروں میں انتہائی خطرناک بیماری ہے ایک، اس کا نام ہے بلیک کوارٹر ڈیزیز۔ ہماری زبان میں اسے چوڑے مار کی بیماری کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری دوستو زیادہ تر گائیوں میں پائی جاتی ہے اور بھیڑوں میں پائی جاتی ہے اور بکریوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بھینسوں میں یہ بیماری کم ہوتی ہے، اور جو گائیاں 3 سے 5 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جانور جو کہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کی گردن کا گوشت، کندھے کا گوشت اور پچھلی ٹانگوں کا گوشت جہاں پر زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ بیکٹیریا زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ہے کلاسٹریڈیم شوویائی۔ یہ بیکٹیریا عام بیکٹیریا کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس کے گرد ایک خول بنتا ہے جس کو سپور کہتے ہیں، یعنی یہ بیکٹیریا سپور فارمنگ ہوتا ہے، یعنی کہ درجہ حرارت اگر بہت زیادہ بھی ہو تو یہ بیکٹیریا وہاں پر بھی زندہ بچ جاتا ہے، زندہ رہ جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے اس بیکٹیریا کو تلف کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، جن جانوروں میں یہ بیماری ہوتی ہے تو جراثیم کسی نہ کسی زخم کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے کے ذریعے جب جانور کے جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو 2 سے 6 دن کے اندر اندر یہ بیکٹیریا اس جگہ کو زیادہ نقصان دینا شروع کر دیتا ہے جس جگہ پر جانور کا گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ جانور کا گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی کہ کندھے کا گوشت اور پچھلی ٹانگوں کا گوشت، خاص طور پر ران کا گوشت اور کندھے اور گردن جہاں پر گوشت زیادہ ہوتا ہے وہاں پر یہ بیکٹیریا گوشت کو متاثر کرتا ہے، اور وہاں پر ایک گیس پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم اس جگہ ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی، کریپیٹیشن ساؤنڈ آئے گی، چرچر کی آواز آئے گی۔ یہ اس بیماری کی خاص علامت ہے۔ اور اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ اس جانور کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں، یا ایک ٹانگ یا دونوں ٹانگیں اور بعض اوقات کندھے والا گوشت، وہاں پر سوجن ظاہر ہوتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اور جانور کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 106 ڈگری فارنہائٹ تک چلا جاتا ہے اور اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ تو دوستو، اس میں جانور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، ظاہر ہے بخار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جگالی کرنا چھوڑ دیتا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے بات کی کہ اس میں سویلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جانور چل پھر نہیں سکتا، اور پھر ظاہر ہے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس میں پینسلین بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ پینسلین کی ڈوز تقریباً 10,000 یونٹ فی کلو کے حساب سے ہمیں لگانی چاہیے۔ اگر 100 کلو جانور کا وزن ہے تو پھر 10,000 یونٹ ضرب 100 کریں گے تو جو ڈوز بنے گی ہمیں وہ لگانی چاہیے۔ اور مارکیٹ میں مختلف پینسلین کی پریپریشنز اویلیبل ہیں۔ اولی بائیوٹک کے نام سے اویلیبل ہے، پین بائیوٹک کے نام سے اویلیبل ہے، پینیویٹ کے نام سے اویلیبل ہے، بائیوکان کے نام سے اویلیبل ہے، اور بھی بہت ساری پریپریشنز ہیں، پی پی ایس کے نام سے اویلیبل ہے۔ کوئی بھی پریپریشن آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ دے گی۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کو یہ ڈوز 6 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کرنی چاہیے۔ اگر ہم 6 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کریں گے تو اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر یہ بیماری ہاتھ بڑی مشکل سے آتی ہے۔ اور اس میں کیونکہ سویلنگ اور سوزش بھی ہو جاتی ہے پچھلی ٹانگوں پہ یا گردن کے پٹھوں پر یا کندھے کے پٹھوں پر، تو اس میں ہمیں اسٹیرائڈ کا استعمال بھی کرنا پڑے گا۔ اسٹیرائڈ میں ڈیکسامیتھاسون ہے، پریڈنیسیلون ہے، پیناکارٹ ہے، مختلف پریپریشنز ہیں، پریڈ F2 الفا ہے۔ اینیمل پریگننٹ ہے نہیں ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر پریگننسی ہو تو پھر ہمیں پریڈ F2 الفا والی پریپریشن
فائدہ مند ثابت ہوگی، اس سے ایبارشن نہیں ہوگی، تو یہ استعمال کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ سارے کام ویٹنری ڈاکٹر صاحب سے کنسلٹ کرنے کے بعد ان کے مشورے سے ہمیں کرنے چاہیے۔ بیسیکلی ہمیں بیماری کی نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ یہ کون سی بیماری ہے اور اس میں ہمیں فرسٹ ایڈ کیا کرنی ہے اور ہمیں فوری طور پر کیا ایکشن لینا ہے، تو ہم اپنے دوستوں کو اس لیے یہ شیئر کرتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے بخار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اینٹی پائریٹک میڈیسنز یعنی بخار کم کرنے والی ادویات، میلاکسیکیم ہے، ویٹافینک ہے، ویٹافینک پلس ہے، ڈکلوفینک سوڈیم ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسٹرانگ پائرین ہے، بہت ساری پریپریشنز ہیں، تو کوئی بھی جو اویلیبل ہو مارکیٹ میں وہ ہمیں استعمال کرنی پڑے گی۔ تو دوستو ہمیں بیسیکلی ہم یہ آپ کو اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنے جانوروں کو بیماریوں سے بچائیں، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو فوری طور پر اس کا ٹریٹمنٹ کریں، اور فرسٹ ایڈ اور فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کا کم سے کم خرچہ ہو، آپ کی ٹینشن کم سے کم ہو، اور آپ کا پروفٹ سیف رہے۔ اگر اس بیماری سے جانوروں کو بچانا ہے تو اس کے حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائے جائیں۔ اپریل کے مہینے میں خاص طور پر چوڑے مار کی بیماری کے خلاف ویکسین کروانی چاہیے، اور ویکسین بلیک کوارٹر ویکسین کے نام سے اویلیبل ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ ویکسین اپریل کے مہینے میں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ العزیز مزید بیماریوں کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے، اور اور یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔